اور محمد و آل محمد صلوات سرحان لاش ہر کے یہ تان شمرنے کی سرحان لاش ہر کے یہ تان شمرنے کی سزا محبت ابن علی کی خوب ملی تباہ گھر بھی کیا مفت تو نے جان بھی دی ندائے لاش نے دی دور ہو تو یہاں سے شقی ندائے لاش نے دی دور ہو تو یہاں سے شقی علی امام من است و منم غلام علی امام من است و منم غلام علی ہزاروں جان گرامی
فدائے نام علی سرہان لاش صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بار دیگر درود بھیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد سرنیزہ وہ فرق شاہ خدا بلغ العلا بکمالہ سرنیزہ وہ فرق شاہ خدا بلغ العلا بکمالہ گیا شام ہمراہ اشقیا کشف الدجا بجمالہ کبھی دی کسی کو نہ بدعا حسنت جمیع خصالہ تو یہ اہل نفاق نے کہا صلو علیہ وآلہ سرنیزہ صلوات بھیجیے بار دیگر صلوات بس کے آسان نہیں سلمان و ابو ذر ہونا بس کے آسان نہیں سلمان و ابو ذر ہونا ہے میسر کسے خاک در حیدر ہونا
مجلس شہ میں جو میں برسر منبر آیا مجلس شہ میں جو میں برسر منبر آیا اس کو کہتے ہیں نصیب کا سکندر ہونا بس کے آسان نہیں صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی محمد وعلی دیگر بابت بلند صلوات برائے خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات کسے ناصر ملے ایسے شہ دلگیر سے پہلے کسے ناصر ملے ایسے شہ دلگیر سے پہلے وفا کی لاج رکھ لی مر گئے شبیر سے پہلے درود پڑھ لیجیے محمد وآل محمد بڑی شرمندگی ان کو ہوئی میں دان خیبر میں بڑی شرمندگی ان کو ہوئی میں دان خیبر میں علم لے کر جو نکلے شاہ خیبر گیر سے پہلے کسے ناصر ملے ایسے کہا اکبر نے شہ سے کیوں ہمیں مجبور کرتے ہو کہا اکبر سے شہ نے کیوں ہمیں مجبور کرتے ہو رضا مرنے کی مانگو زینب دلگیر سے پہلے عزاداروں کے اشکوں کے لیے رو مال زہرا ہے عزاداروں کے اشکوں کے لیے رو مال زہرا ہے او کہاں یہ قدر و قیمت تھی غم شبیر سے پہلے سند قرآن کی اہل بیت کے
میں بتاتی ہے، سند قرآن کی اہل بیت کے حق میں بتاتی ہے، یہ طاہر تھے نزول آیے تطہیر سے پہلے، یہ طاہر تھے نزول آیے تطہیر سے پہلے، گرے گھوڑے سے جب اکبر صدا دی، آئیے بابا، گرے گھوڑے سے جب اکبر صدا دی، آئیے بابا، گری غش کھا کے زینب بانو دلگیر سے پہلے، کہا اکبر سے شہ نے کیوں ہمیں مجبور کرتے ہو، رضا مرنے کی مانگو باغینب دلگیر سے پہلے، غم سرور دیا حق نے تجمل، شکر لازم ہے، غم سرور دیا حق نے تجمل، شکر لازم ہے، اور بڑی دولت عطا کی خلد کی جاگیر سے پہلے، کسے ناصر ملے ایسے، درود بر محمد و آل محمد۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے، جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے، وہ نہیں رہتا مگر نام صدا رہتا ہے، وہ نہیں رہتا مگر نام صدا رہتا ہے، شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے، شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم،
شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے، پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے، اور ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، سر عباس تو گھوڑے سے بندھا رہتا ہے، سر عباس تو گھوڑے سے بندھا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے۔ درود بر محمد وعلیہ۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لدینہ وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبطحي التهامي سيد الثقلين إمام الحرمين محبوب رب المشرقين والمغربين صاحب قاب قوسين نبي الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم وشفاعتهم وطہارتہم وامامتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ارباب عزا، بزرگان ملت، دوستداران اہل بیت اطہار و عزاداران شہدائے کربلا و اسیران کربلا، کرم ہے پروردگار کا تصدق حضرت چہردہ معصومین علیہ السلام، خصوصی عنایت و کرم ہے بانی عزا حضرت ثانی زہرا سلام اللہ علیہ۔ شہزادی کا کرم خاص ہے مسجد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مرکزی قدیم امام بارگاہ وادی الکبیر مسقط کا منعقدہ سفر المظفر کا یہ عشرہ اول کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے، اس بارگاہ سے اس سلسلے کی یہ چوتھی تقریر آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر ہے۔ سامعین و ناظرین مسلسل جہاد اور قتال کے عنوان پر سماعت فرما رہے ہیں۔ بتائید اہل بیت میں کچھ گزارشات معروضات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خالق موت و حیات مالک ارض و سما اپنی پاک و پاکیزہ محکم و منظم و منور کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کہ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے نبی
آپ جہاد فرمائیں کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی. تو یہ حکم جہاد نبی کو ہے، مولا علی کو نہیں. کل کی تقریر آپ کے اذان عالیہ میں محفوظ ہوگی کہ حکم جہاد نبی کو ہے اور حکم جہاد علی کو نہیں ہے. لیکن مولا علی جو میدان جہاد میں نظر آ رہے ہیں، اور ساری اسلامی جو جنگیں ہیں، جو مارکے ہیں، جو غزوے ہیں، جو سریے ہیں، جتنے بھی مارکے ہیں، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، چاہے وہ خیبر ہو، چاہے وہ خندق ہو، چاہے وہ حنین ہو، چاہے وہ بیر العلم ہو، وغیرہ وغیرہ، غزوہ ذات سلاسل ہو، ہر جنگ کا صحرا مولا علی کے سر بندھا ہے. لیکن حکم جہاد اللہ کی طرف سے مولا علی کو نہیں تھا، حکم جہاد نبی کو تھا. لیکن مولا علی جو مارکے میں نظر آئے اور فاتح بنے تو وہ رسول کے حکم سے گئے. عزیزان محترم، تو رسول کے حکم سے یہ جتنے بھی مارکے درپیش آئے ہیں تاریخ اسلام میں، تو قرآن کے اعتبار سے جو قرآن والا جہاد ہے، میں اس عشرہ سفر المظفر میں اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ناظرین تک، سامعین تک، کہ دیکھیے آج جو اسلام بدنام ہو رہا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ بعد رسول اسلام دو راستوں سے آیا ہے، دو سورس سے آیا ہے، دو مقام سے آیا ہے، دو مرکز ہیں. ایک مرکز غدیر ہے، ایک مرکز ثقیفہ ہے. جو ثقیفہ والا اسلام ہے وہاں جہاد کے نام پر دہشت گردی ہے، ٹیررزم ہے، آتنکواد ہے. اور جو غدیر سے اسلام آیا ہے وہاں جو جہاد ہے وہاں سیکریفائی ہے، قربانی ہے، اپنی توانائیوں کو راہ خدا میں صرف کر دینا ہے، اور وہاں ڈیفنس ہے لوگوں کی ہمدردی کے لیے. بس اتنا سنیے کہ جو ثقیفہ والا اسلام ہے، جو اس کو فالو کرتے ہیں، پوری توجہ فرمائیے گا، پوری دنیا میں جہاں بھی میں چیلنج سے پڑھ رہا ہوں اس حسینی پلیٹ فارم سے، مسقط کی وادی الکبیر کی مرکزی امام بارگاہ سے، میں پوری دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں جو دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں جو واویلا مچی ہوئی ہے، ہر طرف سے لوگ ٹیررزم سے جو گھبرائے ہوئے ہیں. کوئی ٹیررسٹ پکڑا گیا تو لوگ شکر خدا ادا کرتے ہیں. کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ایشور، گاڈ، اللہ، جو بھی جس طریقے سے اس قادر و قدیر کو پکارتا ہو تو وہ شکر اس کا ادا کرتا ہے کہ چلو 2 ٹیررسٹ پکڑے گئے، 5 پکڑے گئے، 4 پکڑے گئے، 3 پکڑے گئے، اور کہ اس سے کم نجات ملی. سارے ٹیررسٹ ان کی جو فہرست آپ کی ہے، چاہے وہ القاعدہ ہو، سپاہ صحابہ ہو، سب تنظیمیں ہیں، داعش ہو. ابھی آپ نے سیریا میں اور عراق میں کیا حال دیکھا، کیا ظلم دیکھا. تو یہ سب کیا ہے کہ ان کے ہاں بھی جو ہے جو پرچم لیے تھے، جو جھنڈا لیے تھے، کل کی ملی صاحب کو یاد ہوگی کہ میں نے علم، پرچم، علم اور جھنڈے کا فرق بتایا تھا. علم اسلام والا ہے، رسول والا ہے، امام والا ہے. تو جہاں علم ہے وہاں دہشت گردی نہیں ہے، وہاں ٹیررزم نہیں ہے. اور جہاں جھنڈا ہے، جو حکومت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، نام کی وجہ سے وہ اسلام کے نام پہ جہاد کر رہے ہیں، تو وہاں دہشت گردی ہے، ٹیررزم ہے. اب دلیل مانگیں گے، دلیل. آج ترقی یافتہ زمانہ ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا ہر طرح کی ہے. آج خاص و عام، ہر خرد و بزرگ، ٹینیجرز ہوں یا اولڈ مومنین ہوں، بزرگ ہوں یا بچے ہوں، سب کو پتا ہے کہ داعش جب آئے تھے تو کیا کر رہے تھے، سیریا میں کیا کیا، عراق میں کیا کیا. اچھا وہ بھی کافر نہیں کہلا رہے تھے، وہ یہودی نہیں تھے کہ اپنے کو کہلا رہے تھے، وہ عیسائی نہیں تھے، وہ اہل ہنود نہیں تھے، وہ مجوسی نہیں تھے، وہ پارسی نہیں تھے. پوری توجہ کے ساتھ پوری دنیا نے دیکھا. یہ رحمت نقوی کا بیان سے آپ نہ سنیے کہ جو ہم بتا رہے ہیں اس کا کیا پروف ہے. پوری دنیا جانتی، مجھ سے بہتر جانتی ہے کہ ان کا جو مذہب تھا وہ کیا تھا. وہ جو ٹینکر پر چل رہے تھے اور جس طرح سے لوگوں کو مار رہے تھے، گھر کے گھر اجاڑ رہے تھے، تو ان کی پہچان کیا تھی کہ یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں اور ان کے پاس بھی اسلام ہے. لیکن ان کے پاس اسلام کون سا ہے یہ کون بتائے گا؟ نہ ہم بتائیں گے نہ آپ بتائیں گے. خود آپ پرانی تصویریں دیکھ لیجئے، پرانی ویڈیوز دیکھ لیجئے جہاں محفوظ ہوں، ان کے اس جھنڈے کو دیکھ لیجئے گا. اس جھنڈے بتا دے گا کہ یہ مسلمان تو ہیں لیکن ان کو اسلام کہاں سے ملا. میں نے کہا نا کہ 2 جگہ سے، غدیر سے اور ثقیفہ سے اسلام آیا بعد رسول. رسول تک تو ایک ہی اسلام تھا.
اب جو منافق تھے اپنے نفاق کو چھپائے بیٹھے ہوئے تھے، کبھی کبھی رسالت پہ شک کرتے تھے لیکن اپنا اعلان نہیں کیا، اسی سے اندازہ لگتا تھا کہ جو نفاق کا گروہ ہے وہ بعد رسول جو ہے وہ پوری طریقے سے سامنے آ جائے گا۔ اور سقیفہ بنی ساعدہ وجود میں آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ رسول نے اعلان غدیر میں کیا اپنے سکسیسر کا، اپنے جانشین کا، اپنے بعد خلیفہ بلا فصل کا، اس کو نہیں مانا اور خود چناؤ کر کے الیکشن کر کے الیکٹ کر لیا۔ اللہ سلیکشن چاہتا تھا، انہوں نے الیکشن کر لیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یعنی ان کی عادت بن گئی ہے، یہ سلیکٹڈ کو نہیں مانتے ہیں، الیکٹڈ کو مانتے ہیں۔ عزیزان محترم، سلیکٹڈ اور الیکٹڈ میں فرق کیا ہے؟ کہ جو الیکٹڈ ہوتا ہے اس میں صلاحیت ہونا ہو، اہلیت ہونا ہو، علم ہونا ہو، شجاعت ہونا ہو، اسے کچھ لوگ چن لیتے ہیں، اسے منتخب کر لیتے ہیں۔ کون چن لیتے ہیں؟ گنہگار لوگ۔ تو وہ الیکٹڈ ہوتا ہے۔ سلیکٹڈ کون ہوتا ہے؟ جس میں اہلیت ہوتی ہے، جس میں علم ہوتا ہے، جس میں علم ہوتا ہے، جس میں صلاحیت ہوتی ہے۔ اور سلیکٹ اس کو کون کرتا ہے؟ رسول بھی نہیں سلیکٹ کرتے۔ بے غدیر والا جو سلیکٹڈ ہے وہ رسول کا سلیکٹ کیا ہوا نہیں ہے، اللہ کا سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ رسول نے تو صرف اعلان فرمایا ہے، اور اعلان ان کے سامنے فرمایا ہے کہ جنہوں نے سقیفہ میں جا کے الیکشن کیا تھا۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ یہ جس کو ہم اعلان کر رہے ہیں، غدیر میں مولا علی کو جانشین بنا رہے ہیں، خلیفہ بلا فصل بنا رہے ہیں، پیشوا بنا رہے ہیں، مولا بنا رہے ہیں، تو بنا نہیں رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ بنا رہے ہیں، حقیقت میں بتا رہے ہیں، کیونکہ آئے بلغ کے ذریعے اللہ کا حکم ہوا، نبی نے اعلان کر دیا۔ تو عزیزان محترم، جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج پوری دنیا جو دہشت گردی سے پریشان ہے، تقریباً پچھلے 10 سے 15 سال آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جس میں دہشت گردی بام عروج پر ہے۔ حالانکہ 1400 سال سے دہشت گردی چلی آ رہی ہے۔ آج ہمارے دور میں اور آج کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، لادین کو بھی دیکھا ہوگا، افغان والے ملا عمر کو بھی دیکھا ہوگا، بغدادی کو بھی دیکھا ہوگا۔ اچھا، یہ جو بہت پرانی بات نہیں کرتے لادین کی، ابھی کیا آپ دیکھیے، ابھی اپنا عراق میں اور سیریا میں کیا کیا، تو کیسے پتا چلا؟ تو میں نے جو عرض کیا، نہ یہ یہودین کا مذہب، نہ ان کا مذہب مجوسی، نہ پارسی، نہ اہل ہنود، یہ کون ہے؟ کہ یہ بھی مسلمان ہیں۔ تو کہ یہ کون سے مسلمان؟ جو بات میں ان مجالس میں، ہر مجلس میں اس بات کو بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہنوں تک پہنچ جائے، اسلام کی جو بدنامی ہو رہی ہے، اسلام کے دامن پہ جو داغ آ رہے ہیں، وہ مسلمان کی وجہ سے آ رہے ہیں، کیونکہ مسلمان بھی دو طرح کے ہیں، اسلام بھی دو طرح کا پیش ہو رہا ہے۔ بعد رسول کچھ لوگ جو ہیں غدیر والے مسلمان ہیں، کچھ لوگ جو ہیں سقیفہ والے ہیں، کچھ لوگوں نے اللہ کے سلیکٹڈ کو مانا ہے، کچھ لوگوں نے سقیفہ کے الیکٹڈ کو مانا ہے۔ تو یہ جو داعش تھے، اب یہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ یہ الیکٹڈ کے ماننے والے تھے؟ پوری توجہ، الیکٹڈ کے ماننے والے تھے، یہ اللہ کے سلیکٹ کیے ہوئے کے ماننے والے تھے، یہ غدیری مولا کے ماننے والے تھے، یہ سقیفہ کے چنے ہوئے کے ماننے والے تھے۔ بھئی اسلام تو وہاں بھی، اسلام تو یہاں بھی۔ اب غیر مسلمین کو کیا پتا کہ کون سا اسلام صحیح ہے، کون سا اسلام غلط؟ اسی لیے تو یہ فرش عزا ہے، اسی لیے تو کربلا ہے، اسی لیے تو ذکر حسین ہے، اسی لیے تو عزا خانے ہیں، اسی لیے تو مجلسیں ہیں، اسی لیے تو عشرے ہیں، اسی لیے تو خمسے ہیں، اسی لیے تو نوح سلام ہے۔ اس میں ہم بتاتے ہیں کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو میں جو بات جس کے لیے اتنی دیر میں نے آپ کو زحمت دی ہے، اب وہ نتیجہ آ گیا ہے۔ یہ کیسے پتہ لگا جائے؟ تمام دنیا نے، پوری دنیا نے، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، سب نے دیکھا کہ جب وہ کسی کو مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، تو پھر وہ ٹینکر کے چھت کے اوپر جا کر، یعنی اس کے جو ٹینکر تھا جس کے اسے حملہ کرتے تھے، اور باہر نکل کے اور اس کی چھت کے اوپر اور کچھ آگے کھڑے ہو کر اس کے پاودان پر، اور گن مشین ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، بندوقیں لیے ہوئے ہیں، اور بموں کی پیٹی ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ اس کے اوپر ناچتے تھے، اور ناچنے کے بعد جو ہے اور وہ جھومتے تھے، اور ہاتھ میں ان کے جھنڈا ہوتا تھا، اور کچھ ٹینکر پہ بھی لگا رہتا تھا، اور ہاتھ میں وہ جو جھنڈا تھا اس کو سب نے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے۔ سفید کلر کا جھنڈا تھا، کالے پینٹ سے لکھا تھا، بڑی توجہ
توجہ فرمائیے گا، سفید رنگ کا جھنڈا تھا، کالے پینٹ سے لکھا ہوا تھا، اوپر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جھگڑا تو اسی بات کا، تو انہوں نے اپنا پتہ بتا دیا کہ بھائی یہ مسلمان تو ہیں، اللہ کا کلمہ تو وحدانیت کا پڑھا، رسول کی رسالت کا کلمہ تو پڑھا، لیکن رسول کی رسالت پر شک کبھی صلح حدیبیہ میں جنہوں نے کیا تھا یہ انہی کی نسلیں ہیں۔ اس کے بعد جنہوں نے غدیر میں رسول کو جھٹلایا، بھائی اعلان رسالت، اعلان ولایت تو رسول خدا نے کیا تھا، حکم اللہ کا تھا، سورہ مائدہ کی آیت بلغ تھی، اعلان رسول نے کیا۔ اب جس نے غدیر کے اعلان کو نہیں مانا اسی نے تو رسول کو جھٹلایا۔ عزیزان محترم، اور سورہ توبہ میں کیا ہے کہ یا رسول اللہ ان کی گواہی کو نہ مانیے گا، یہ جھوٹے ہیں، کہتے تو ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اپنی گواہی میں جھوٹے۔ اب کیسے پتہ لگائے؟ سورہ منافقون میں کس کی گواہی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ کے جھٹلایا، رسول کا کلمہ پڑھا اور جھٹلا دیا۔ تو اس کی دلیل ہے کہ غدیر میں علی کی ولایت کے لیے رسول نے اعلان کیا اور بتایا جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ سقیفہ والوں نے رسول کے بتائے ہوئے کو، اعلان کیے ہوئے کو نہیں مانا، اپنا چن لیا۔ تو اس کا مطلب سورہ منافقون میں توجہ فرمائیے گا، ہاں سورہ منافقون میں جو اللہ اعلان کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سقیفہ کو مانا ہے، انہوں نے ہی رسول کو جھٹلایا، اور وہی منافق ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ ایک اور صلوات پڑھ دے عظمت آل محمد پر۔ اب میں پوری دنیا انسانیت کو حسینی پلیٹ فارم سے، اس مرکزی امام بارگاہ سے، کیونکہ مجلس آن لائن ہو رہی ہے، پوری دنیا میں جا رہی ہے، اپنے پرائے سب اس کو سن سکتے ہیں، پھر یوٹیوب وغیرہ پر محفوظ بھی رہتی ہے، فیس بک پر، اور لائیو بھی لوگ سن رہے ہوں گے۔ تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کا تعلق غدیری اسلام سے نہیں ہے، سقیفہ اسلام سے ہے۔ کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ سقیفہ وجود میں آئی کیوں؟ کہ اگر علی کی ولایت کو مان لیا ہوتا، غدیر کو مان لیا ہوتا، علی کو خلیفہ بلا فصل مان لیا ہوتا، امام مان لیا ہوتا، جانشین مان لیا ہوتا، رہبر مان لیا ہوتا، قائد مان لیا ہوتا، لیڈر مان لیا ہوتا، تو سقیفہ بنی ساعدہ کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو یہ جو داعش تھی پوری دنیا میں دیکھا، میں دنیا انسانیت کو بتانا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پرانی ویڈیو اٹھائے اور دیکھے جو میں نے پڑھا وہ غلط ہے کہ صحیح ہے، کہ ان کے ہاں سفید رنگ کا جھنڈا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، اچھا جھنڈا جو ہوتا ہے وہ مذہب کی پہچان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ لکھا تو تھا، محمد رسول اللہ لکھا تو تھا، چونکہ اللہ کے رسول کو نہیں مانا تو توحید کام نہیں آئے گی، اللہ کے رسول کو بھی جھٹلایا۔ تو یہ پتا چلا کہ یہ جو داعش تھے یہ غدیری نہیں تھے، یہ سقیفائی تھے۔ اب جو میں پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب اسلام کے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں کہ اسلام دہشت گردی پھیلاتا ہے، اسلام جو ہے جہاد کے نام پر ٹیررزم پھیلاتا ہے، اور وہ جو میں نے کل پڑھا تھا کہ ایک خبیث نے کہا تھا کہ 26 آیتیں قرآن میں جو جہاد کے سلسلے کی ہے اس میں ٹیررزم کو ٹیچ کرتا ہے، وہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ جنہوں نے سقیفہ سے قرآن کو لیا ہے ان کے یہاں دہشت جہاد کے نام پر دہشت گردی ہے، جس کا جیتا جاتا ثبوت جو ہے وہ داعش تھے، خدا کی قسم۔ لیکن جنہوں نے غدیر والا اسلام جن کے پاس ہے، جنہوں نے امامت سے، وارث قرآن سے، اہل بیت سے قرآن کو لیا، وہاں جہاد کا مطلب جو ہے ٹیررزم نہیں ہے، جہاد کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں کچھ قربان کر دینا، لوگوں کو بچا دینا۔ دوسروں کا خون دہشت گردی کے ذریعے بہانے کا نام غدیری اسلام نہیں ہے، اہل بیت والا نہیں ہے، قرآن والا نہیں ہے، بلکہ انسانیت کو بچانے کے لیے اپنا خون اگر بہا دیا جائے، اپنی شہادت پیش کر دی جائے تو یہ جہاد ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ قاسم سلیمانی تھے جنہوں نے بہت سے عراقی اور سیریا کے لوگوں کا، صرف شیعوں کا نہیں بلکہ جو انسانیت کا خون دہشت گردی کے ذریعے بغدادی کے ذریعے بہ رہا تھا، اتر کے انہوں نے ان کا دفاع کیا، اس کے بعد خود بھی شہید ہو گئے۔ یہ جو قاسم سلیمانی نے جہاد کیا ہے یہ اسلامی جہاد ہے، قرآنی جہاد ہے، معصوم والا جہاد ہے۔ داعش والا جہاد جو ہے وہی ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے، آتنکواد ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ عظمت آل محمد پر صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔
اور میں بتائید اہل بیت اس عشرہ سفر المظفر میں اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو جہاد بالسیف ہے اس کی منزل آخر میں آتی ہے. اس سے پہلے جو جہاد ہیں، جہاد اسلامی قرآنی جہاد، وارث قرآن والے جہاد، وہ ہیں اپنی توانائی کو، اپنی دولت کو، اپنی زبان کو، اپنے قلم کو، اپنی طاقت کو، اپنی اولاد کو راہ خدا میں، راہ نبوت میں، راہ امامت میں، راہ ولایت میں، قرآن، کعبہ، مسجد کی حرمت میں اگر توانائیوں کو صرف کر دیا جائے، یہ ہے جہاد. صلوات پڑھ دیں مل جل کر محمد و آل محمد. حضران محترم، یہ مولا علی بدر سے لے کر حنین تک آپ کو میدان میں آئے، اور ابھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ اتنا شجاع شیر خدا ہو کر کبھی کسی کے گھر میں جا کے کسی کو نہیں مارا ہے. اور جب میدان میں جاتے تھے تو پہلا سوال ہوتا تھا، جب رجس لوگ پڑھتے ہیں تو مولا علی کہتے تھے کلمہ پڑھ لے. دعوت اسلام دینا تو واجبات میں ہے، کہ تبلیغ دین کے حق پہنچانا تو واجبات میں ہے کہ تم بھی راہ حق پر آ جاؤ، دامن حق میں آ جاؤ. نہیں سمجھ میں آیا تو واپس چلے جاؤ، کوئی لڑا نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. بے قرآن ہے، آپ پڑھیے، آیت الکرسی میں لفظ آتا ہے، یہ آیت کا ٹکڑا، لا اکراہ فی الدین. دین میں زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے. دین کی خوبیاں بتائیے. اگر اچھا لگے گا غیر مسلمین کو تو دین قبول کر کے اسلام قبول کر لیں گے، آ جائیں گے دامن حق میں. اور اس کے بعد اگر نہیں سمجھ میں تو واپس چلے جاؤ. جھگڑا، لڑائی، دہشت گردی کی گنجائش ہی اسلام میں نہیں ہے. غیر مسلمین سنیں، اسلام میں دہشت گردی کی گنجائش ہی نہیں ہے. ارے حد یہ کہ جب لڑائی باقاعدہ کافروں سے، مشرکین سے، یہودیوں سے ہوئی، اور مولا علی جب میدان میں گئے، ان کے جیسا بہادر کہ وہ جاتے ایک جھٹکے میں، اور سب نے دیکھا کہ جب 2 انگلیوں پر در خیبر اٹھائے لے رہے ہیں، اتنا شجاع و بہادر جو شیر خدا ہو، اس کو اتنی ضرورت نہیں کہتے اچھا مقابلہ کرنے آؤ. تو دشمن کو آدمی کیا کرتے، سوچتا جلدی سے مار کے ختم کر دیں اور حاصل کر لیں حکومت، اور وہ جو علاقہ اس کا ہے قبضہ کر لیں. لیکن یہ امامت، مولا علی معصوم، یہ جہاد قرآنی، اللہ کا جو حکم اس کو سمجھایا کہ پہلے دین پیش کیا اور دین کی خوبیاں بیان کی کہ آ جاؤ، یہی سچا دین ہے، یہی دین حق ہے. اب اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو کہا واپس چلے جاؤ. تو یہ دیکھیں، دین کی بھی دعوت مولا دیتے تھے اور واپس جانے کی دعوت دیتے تھے کہ کیوں قتل ہونا چاہتے. معلوم تھا کہ ہم سے اگر لڑیں گے تو جیت نہ پائیں گے، قتل ہو کے جائیں گے. تو مولا علی جیسا کون ملے گا؟ یہ جہاد اسلامی ہے کہ دشمن کو بھی جان بخشنے کا موقع علی دیتے تھے. اب آ کے دیکھے علی کے جہاد کو دیکھے، یہی جہاد اسلامی ہے کہ اگر دشمن بھی آ جائے، کافر بھی آ جائے، مشرک بھی آ جائے، یہودی بھی آ جائے مقابلے پر، تو اس کو بھی جان بچانے کا موقع مولا دیتے ہیں. یہ مولا جو موقع دے رہے ہیں وہ دنیا انسانیت کو بتا رہے ہیں نہ امامت کے ہاں دہشت گردی کی گنجائش ہے، نہ قرآن میں دہشت گردی کی گنجائش ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور فرما رہے آپ، تو یہ منزلیں ہیں. تو مولا اس کے بعد چلے جاؤ. پھر جب اڑا رہتا تھا تو مولا کہتے تھے تو کہتا تھا کہ نہ ہم کلمہ پڑھیں گے، نہ ہم دین قبول کریں گے، اور نہ ہم واپس جائیں گے. کہا کیوں نہیں واپس جاؤ گے؟ کہا جان، مجھے معلوم ہے آپ بہت بہادر ہیں، آپ سے مقابلہ کرنا مشکل ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن جائیں گے نہیں. تو کہا بھائی دین قبول کر لو. تو کہا یہ نہیں کریں گے، ہم اپنا دین کو چھوڑیں. اچھا کوئی بات نہیں، تمہاری مرضی. تو کہا واپس چلے جاؤ، جان بچ جائے گی. جب تم یہ جانتے ہو کہ ہم آپ سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے تو ہر انسان اپنی جان بچا کے جاتا ہے. جب امید ہوتی ہے کہ شاید ہم اپنے مد مقابل کو مار دیں یا وہ ہمیں مار دے، وہ تو برابری کا ہوتا ہے، دو میں سے کوئی نہ کوئی ایک جیتے گا. لیکن جب یقین ہے کہ علی سے ہم جیت نہ پائیں گے، علی سے ہم سامنے کامیاب نہ ہو پائیں گے، ہم قتل ہو جائیں گے، تو بھیا جان بچانا تو لازمی، ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہوتی، واپس چلا جائے. تو انہوں نے کہا جان پیاری تو ہے لیکن کچھ غیرت باقی ہے. صلوات پڑھیے تو میں عرض کروں محمد و آل محمد پر. اور فرما رہے ہیں آپ،
کہ جان تو پیاری ہے، جانا بھی چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ علی کے سامنے ٹکیں گے نہیں، اچھے اچھے نہ ٹکے. تو جب بھی میدان میں کوئی کافر مشرک آیا، یہودی آیا، تو مولا نے کہا چلے جاؤ، جانا تو چاہتے ہیں لیکن غیرت باقی تھوڑی. عربی غیرت جو ہے، عرب کی غیرت و حمیت مشہور ہے کہ غیرت عربی باقی ہے کہ چلے جائیں گے تو عرب کی عورتیں حقارت سے دیکھیں گی کیسا مرد ہے. کیا سننے بھائی، پوری توجہ جانے ناظرین سامعین جہاں تک سننے ہیں. تو جانا تو چاہتے ہیں، جان کا خطرہ ہے کہ اگر یہاں پر حملہ کریں گے تو ڈیفنس میں علی وار کریں گے. اب جہاد اسلامی سمجھیے کہ ڈیفنس ہے، افینس نہیں ہے. اسی جملے کے اوپر پورا اشرا چلتا رہے گا. قرآن میں پوری دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں حسینی پلیٹ فارم سے، اس مجلس حسین سے، مرکزی امام بارگاہ سے، مسقط کی وادی کبیر کی مرکزی امام بارگاہ سے پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں دہشت گردی کی گنجائش نہیں، ٹیررزم کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ اسلام وہ اسلام ہے جو اللہ والا اسلام ہے، رسول والا اسلام ہے، اور مولا علی والا، اہل بیت والا ہے، غدیر والا ہے. اور جو بعد رسول جو غدیر سے ہٹ کے سقیفہ کے ذریعے سے وایا سقیفہ آیا ہے، وہاں دہشت گردی ہے، وہاں ٹیررزم ہے، وہاں آتنکواد ہے، وہاں خوریزی ہے، وہاں شب خون ہے، وہیں واقع حرہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو مولا کے سامنے خود مد مقابل کہہ رہا ہے کافر مشرک یہودی جو بھی آیا جتنی بھی مارکوں میں، تو کہا کہ جانا تو چاہتے ہیں. عرب کی عورتیں کہیں گے کیسا مرد ہے، کیسا بہادر ہے. ارے گیا تھا، مر جاتا یا مار دیتا. مقابلہ تو ہوتا ہی، دو بہادر لڑ رہے ہیں، دو شجاع لڑ رہے ہیں. ایک جیتے گا، ایک ہارے گا، ایک قاتل بنے گا، مقتول بنے گا، ایک غازی بنے گا، اور ایک قتل ہو جائے گا. اگر یہ قتل ہو گیا حق والا تو یہ شہید ہو جائے گا، اور اس نے اگر مارا کافر کو تو یہ غازی. اور وہ جو آیا اگر ادھر والے کو، حق والے کو مارا تو اس کی شجاعت کا ڈنکا پڑ جائے گا کہ ہم نے مار دیا، اور یہ مر سکتا ہے. دو ہی باتیں ہیں عزیزان محترم. لیکن کہہ کیا رہے کہ ہم کو جان پیاری ہے. سنیں، ہم کو جان پیاری ملت مسلمہ، سنیں، ہمیں جان پیاری ہے. ہم جانا تو چاہتے ہیں، چونکہ راوی بھی موجود ہیں، فوراً رقم کر دیا جائے گا کہ فلاں میدان سے فلاں بھاگا تھا. تو ہم عرب کی عورتوں کو منہ کیا دکھائیں گے؟ ارے کافر تھے، یہودی تھے، مشرک تھے، لیکن غیرت باقی تھی. معلوم تھا کہ جان چلی جائے گی، اور بہتوں کی جان چلی گئی، چاہے وہ انتر ہو، چاہے وہ مرحب ہو، چاہے وہ حارث ہو، چاہے عمرو ابن ود ہو، چاہے وہ سارقہ ہو. یہ جو جنگوں میں مولا علی کے سامنے بڑے بڑے پہلوان نامی گرامی آئے تھے، میں نے ان کے نام گنائے جو تاریخ کے اندر رقم ہے. اور خدا کی قسم ان سب نے سمجھا مولا علی کو، جانتے تھے کہ کتنا بہادر تھے. اس کی تو ماں نے وصیت کی تھی کہ حیدر سے نہ لڑنا. معلوم ہو جانے کے بعد میدان کیوں نہیں چھوڑا؟ کہ معلوم ہے کہ مقابلہ کریں گے تو مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے. لیکن غیرتیں باقی تھیں کہ میدان چھوڑیں گے تو عرب کی عورتوں کو کیا منہ دکھائیں گے. ارے یہ خبر ذرا کچھ اور لوگوں کو بھی بتا دی جائے کہ جو جنگ احد کی چوٹیوں پہ بھاگتے نظر آئے، میدان خیبر میں بھاگتے نظر آئے، میدان خندق میں خیمے سے باہر نہ نکلے، سر نکالتے تھے اور دیکھتے تھے اور ڈر کے بھاگ جاتے تھے. اس کا مطلب یہ وہ تھے، نہ یہ مرد تھے، نہ ان کی غیرتیں باقی تھی، بلکہ ایسے بے غیرت تھے. رسول کہہ رہے ہیں جاؤ اور یہ پیچھے بھاگ رہے، رسول کہہ رہے ہیں جاؤ اور یہ پیچھے بھاگ رہے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. وہ فرما رہے ہیں آپ عظمت آل محمد پہ مل جل کرے گا اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. تو جو فرما رہے ہیں یہ ہے جہاد اسلام. اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا ہے، صاحبان عقل کے لیے آیا ہے. اور پوری دنیا دیکھے جتنے بھی مارکے واقع ہوئے اسلامی، معصوم یا معصوم کا وارث میدان میں ہوا تو اس نے بتایا کہ اللہ کے نزدیک جہاد کیا ہے، اللہ کے نزدیک جہاد کی اہمیت کیا ہے. اپنی توانائیوں کو راہ خدا میں صرف کر دینا. آپ ماضی میں چلے جائیں، آپ دیکھیں جناب ابراہیم شجرے کے اعتبار سے مولا علی اور رسول کے جد، رسول کو حکم جہاد، رسول کو حکم جہاد ہے نا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کافروں سے بھی جہاد کری، منافقوں سے بھی. اور جہاد کی قسمیں میں نے بیان کر دی، جہاد کا معنی و مفاہیم بھی آپ کے سامنے پیش کر دیے. جہاں تک مومنین مجھے سن رہے ہیں تو جناب ابراہیم شیخ الانبیاء، انسانوں کے امام،
شیخ الانبیاء، اولو العزم، معمار کعبہ، خلیل خدا، علی کے شیعہ. کیا سننے دان محترم، جناب ابراہیم اتنے عہدوں پر فائز، اور ان کو بھی اللہ نے جب امام بنایا تو ایسے ہی نہیں، چند امتحانات لیے اور امتحان لے کر ان کو امام بنایا گیا. یہ کب لیا گیا؟ جب یہ نبی بن چکے، رسول ہو چکے، معمار کعبہ ہو چکے ہیں، شیخ الانبیاء بن چکے. پوری توجہ سنیے گا. اللہ نے جب امامت، ان کو انسانوں کی امامت لمیٹڈ، کائنات کا امام نہیں بنایا، انسانوں کا امام بنایا، لوگوں کا امام بنایا، تو اللہ نے امتحانات لیے، امتحانات میں پاس ہوئے. اب یہ امتحانات کیا ہیں؟ امتحان بھی ایک قسم کا جہاد ہوتا ہے، مال کے ذریعے. مال اگر آپ کی جیب میں ہے، راہ خدا میں کوئی سوال کرے، ہر آدمی کی جیب سے مال نہیں نکلتا، کیونکہ مال سب کو پیارا ہوتا ہے، اور جب جان پہ بناتی ہے تو بڑے بڑے میدان چھوڑ دیتے ہیں. کیا سنا دان محترم؟ ہو سکتا ہے کہ میری تقریر خشک نظر آ رہی ہو، لیکن آج جو پوری دنیا میں اسلام کی توہین ہو رہی ہے، اسلام کے سلسلے میں غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں ہے جو غیر مسلمین ہیں، ہم نے اس لیے اس موضوع کو منتخب کیا تاکہ آن لائن چونکہ پوری دنیا میں مجالس جا رہی ہیں تو ہر آدمی سنے اور دیکھے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا قانون کیا ہے، جہاد کیا ہے، قانون جہاد کیا ہے، اس کے معنی و مفاہیم کیا ہیں. تو یہ جو امتحانات ہوتے ہیں یہ بھی ایک قسم کا جہاد. اگر ہمارے پاس مال ہے تو آسانی سے مال راہ خدا میں آدمی خرچ نہیں کرتا. تو میں نے کہا جہاد ہے، جد و جہد سے بنا. پہلی تقریر سے اس بات کو دوہرا رہا ہوں، راہ خدا میں صرف کر دینا کا نام، چاہے مال ہو، چاہے اپنی توانائی، اپنی پوری قوت کو، جو کچھ ہمارے پاس ہے اگر راہ خدا میں ہم صرف کر دیں تو اسی کا نام جہاد ہے. تو اللہ نے جناب ابراہیم کو جب امامت کا عہدہ دیا، وہ بھی لمیٹڈ انسانوں کا، پوری کائنات کا نہیں، تو چند امتحان لیے. پہلے مال کے ذریعے، پھر جان کے ذریعے، پھر اولاد کے ذریعے. پوری توجہ دان محترم. اور جو اولاد کے ذریعے امتحان لیا گیا تھا، اور وہ فدیناہ بذبح عظیم، قربانی ملتوی ہو گئی آگے کے لیے، ذبح عظیم کے لیے، اور دمبا آسمان سے آ گیا، لیکن نیت ان کی تھی کہ بیٹا راہ خدا میں قتل ہو جائے. اب آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ دیکھیں انشاءاللہ اس منزل پر لاؤں گا جہاں میں نے آپ کو اس سے قبل کے مجالس میں چھوڑا تھا، انشاءاللہ جوڑوں گا. پہلے یہ دیکھیں، راہ خدا میں مال کسی نے سوال کیا، ابراہیم نے سارا راہ خدا میں صرف کر دیا، یہ مال کے ذریعے جہاد کیا. پھر جب جان کا مسئلہ آیا، کہا اے خدا کا کیوں مانتے ہو، ہمیں خدا مانو. نمرود نے کہا نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے. شرطیں لگائی گئیں، کہا میرا خدا وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ کرتا ہے. نمرود نے جو قتل کا جس کو سزا تھی، پوری ہسٹری ہے، پوری تاریخ ہے، اسے آزاد کر دیا، اور جو اچھا والا بے گناہ کھڑا تھا اسے قتل کر دیا. کہا یہ زندہ تھا، اس کو ہم نے مردہ کر دیا، اور جو مرنے والا تھا اسے ہمیں چھوڑ کے زندہ کر دیا. انہوں نے کہا یہ نہیں. تو جناب ابراہیم نے پھر ایسا سوال نمرود کے دربار میں جو رکھا، خدا کی قسم وہ ہل کے رہ گیا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تم مغرب سے سورج کو ابھار دے تو میں سمجھ جاؤں گا تو میرا خدا ہے. میں تجھے کیوں مانوں، میں تجھے ڈرتا نہیں ہوں، لیکن شان اس کی اگر تو دعویٰ کر رہا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دے، کیونکہ نکلتا مشرق سے ہے، ڈوبتا مغرب میں ہے. ارے میں کہوں گا ابراہیم ذرا سنبھل کے سوال کیجئے گا، ایسا نہ ہو کہ جو رجت الشمس ہے، علی کی نماز کا مسئلہ، اب علی نے اپنا اشارہ کیا، سورج مغرب سے ابھرا اور پلٹ کے آ گیا. اب اس کا مطلب ابراہیم کے اس سوال کے مطابق جو قرآن میں درج ہے تو ابراہیم کے خدا علی ثابت ہوئے. لیکن خدا کی قسم اگر علی کا سجدہ نہ ہوتا، ابراہیم کا خدا بھی علی ہوتا، ہمارا خدا بھی علی ہوتا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور فرما رہے آپ یا اللہ، وہ فرما رہے آپ، یہ ہے منزل. تو جناب جب نہیں مانے، پرچم توحید کو بلند کرتے رہے، اس نے بڑی کوشش کی، پہلے ڈرایا بھی، دھمکایا بھی، اور لالچ بھی دی. جناب ابراہیم نے کہا نہیں، شرط لگا دی،
اب شرط ایسی تھی کہ اس کے بس کی نہیں تھی، کہ یہ تو ہم نہیں کر سکتے، تو کہا تو خدا کہا تو بے بس ہے، اور جو بے بس ہو، جو محتاج ہو، جو لاچار ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو جناب ابراہیم کے لیے نار نمرودی تیار کی گئی، سب جانتے ہیں، مجھے واقعہ نہیں پڑھنا ہے، مجھے اپنے موضوع پر بات کہتا ہوا آگے چلا جاؤں گا کہ جہاد کیا ہے، جہاد اسلامی کیا، جہاد قرآنی کیا ہے۔ اب ماضی میں جائیں، ابراہیم کو دیکھ لیں، ادھر آ جائیں، رسول کے سارے مارکے دیکھ لیں اور ساری تاریخ دیکھ لیں، کہ میں نے دونوں چیزیں پیش کر دیں کہ بعد رسول دو طرح کا اسلام ہے، اور کہاں ٹیررزم ہے اور کہاں انسانیت ہے، کہاں قربانی ہے، کہاں دہشت گردی ہے۔ اب پوری توجہ زان محترم سے جوڑنا چاہتا ہوں، پوری ملت مسلمہ قربانی سنت ابراہیم کو عمل کرتی ہے عید الاضحیٰ میں۔ ابھی آپ نے یہ سفر کا ماہ چل رہا ہے، اس سے پہلے محرم، اس سے پہلے ذی الحجہ میں پوری ملت مسلمہ نے سنت ابراہیم کو ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی غور کیا کہ قربانی ہے کیا چیز، قربانی کو سمجھے بھی ہیں۔ تو جناب ابراہیم کو جب نار نمرودی میں ڈالا گیا تو جان سب کو پیاری ہوتی ہے، تو دوسروں کی جان ابراہیم نے نہیں لی، حد یہ کہ نمرود کی بھی نہیں لی، جبکہ وہ خدا کا خدائی دعویٰ کرتا تھا۔ ابراہیم چاہتے، اور بڑے قبیلے کے تھے، بہادر بھی تھے، خاندان بھی بڑا تھا، مقابلہ کرتے، وہ تو بات کی بات ہے، اللہ کے رسول تھے، نبی تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ مدد کر دیتا، فرشتے بھیج دیتا۔ ارے جب بیت اللہ کو، خانہ کعبہ جو ابراہیم نے بنایا تھا، جب اس کو ابراہ ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کے لشکر میں بیٹھ کر آیا تو اللہ نے ابابیل کے منقار میں کنکریاں رکھ کے اس کو مسمار کر دیا، تو ابراہیم اگر لڑنے جاتے، قتل کرنے جاتے، اللہ مدد کر دیتا، فرشتوں کے ذریعے جبریل آ جاتے، میکائیل آ جاتے، اسرائیل آ جاتے، ارے ملک الموت ساتھ میں آ جاتے، تو ابراہیم کا کیا کرتا۔ لیکن معصوم کا جو جہاد ہے، جبکہ ابراہیم چھوٹے معصوم ہیں اور رسول اور علی بڑے معصوم ہیں، وہ عصمت صغرا والے معصوم ہیں، یہ عصمت کبرا والے معصوم ہیں۔ دیکھو جہاد اسلام کیا ہے، جہاد قرآنی کیا ہے، یہاں پر دہشت گردی ٹیررزم کی گنجائش نہیں ہے۔ ابراہیم چاہتے تو نمرود پر حملہ کرتے، حملہ کرنے نہیں گئے، چونکہ اس نے خود ان کے لیے آگ جلائی اور ان کو منجلیق کے ذریعے ڈلوایا، تو ابراہیم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوئے، سیکریفائی کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹے کو چھری کے نیچے لٹا دیا، اللہ اکبر۔ ابراہیم بیٹے کو چھری کے نیچے مینا میں لٹانے سے پہلے نار نمرودی میں جلتی ہوئی آگ میں اپنے کو جانے کو تیار۔ یہ جو آگ میں جا رہے ہیں، یہ آگ میں جانا عمل نہیں ہے، یہ ابراہیم کا جہاد ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر کے، اگر ہمارے لیے یہی منظور ہے کہ ہم کو روکا جا رہا ہے تبلیغ دین کے لیے، پیغام الہی پہنچانے کے لیے، توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، تو ہم اپنی جان دے دیں گے۔ تو کچھ قربان کر دیا جائے، جان دے دی جائے۔ دے دینے کے نام جہاد ہے، چھین لینے کا نام جہاد نہیں ہے۔ کیا سننے والے محترم، دے دینے کا نام سیکریفائی، قربانی، ایثار، جو بھی معنی لے لیں آپ، جن لفظوں میں بات کریں، ایثار کا نام جہاد ہے، قربانی کا نام جہاد ہے، سیکریفائی کا نام جہاد ہے۔ تو دیکھیے یہ جو عصمت والا سلسلہ ہے، معصوموں والا، ابراہیم نے کیسے اپنا مال براہ خدا میں صرف کیا، یہ ایک جہاد تھا مال کے ذریعے۔ پھر اپنی جان کو جو ہے آگ میں ڈالا، خدا کی قسم وہ تو اور بات ہے کہ آگ ابراہیم کے لیے گلزار بنانے والا کوئی تھا۔ یا علی یا علی یا علی۔ اب یہ جملہ چاہے جیسے سامعین و ناظرین سنے، ابراہیم کی مرضی تو یہ تھی کہ میں اس آگ میں جل جاؤں گا، اور جب جبریل آئے کہ کیا کچھ مدد چاہیے، کہ ہمیں تمہاری مدد نہیں چاہیے، جس سے مدد چاہیے اس کو پتا ہے۔ ابراہیم نے جو دعا کی تھی، اے اللہ مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے، اب پتا چلا ابراہیم کو معلوم تھا، ارے جیسے خیبر میں نعت علی پڑھ کے آخر کی مدد علی کریں گے، ویسے میری مدد بھی یہاں کریں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور فرمانے آپ، تو ابراہیم کی نیت یہ تھی، وہ تو مولا علی اللہ کی مدد ہے، ید اللہ ہے، مولا علی آئے اور آگ گلزار کر دی، کیونکہ نیت ان کی جذبہ ایثار تھا، جذبہ قربانی تھی کہ ہماری جان چلی جائے لیکن توحید کا پرچم بلند رہے۔ تو اللہ کے راہ میں، دین کی راہ میں قربان کرنے کا نام، ایثار کرنے کا نام جہاد ہے۔ چھین لینے کا نام، حکومت حاصل کر لینے کا نام، درہم و دینار لے لینے کا نام، لشکر پہ قبضہ کر لینے کا نام جہاد نہیں ہے،
وہ دہشت گردی ہے، وہ آتنکواد ہے، وہ ٹیررزم ہے. تو جناب ابراہیم اس کے بعد خواب دیکھا. میں جس بات کو جوڑنا چاہتا تھا، خواب دیکھا، اور دیکھنے کے بعد، اور نبی کو جو خواب ہوتا ہے، ہمارا آپ کا خواب ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، اور معصوم کا خواب حکم خدا ہوتا ہے. سنیے گا، ہمارا آپ کا خواب کبھی خیال ہوتا ہے، جو ذہن میں خیال بنتا ہے وہی کبھی اکثر آ جاتا ہے، لیکن معصوم کا خواب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم نیند میں بے خبر ہوتے ہیں، معصوم باخبر ہوتا ہے. یا علی علی، ہم بے خبر ہوتے ہیں، وہ باخبر ہوتا ہے. تو خواب میں جیسے ہم جیتے جاگتے ہم کوئی بات سنتے ہیں، اگر کوئی ہمیں آرڈر دے تو معصوم سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو وہ باخبر ہوتا ہے. اب نہ کوئی کہے کہ علی بستر ہجرت پہ سو رہے تھے، کیسے سودا ہو گیا مرضی کا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. توجہ ہے آپ کی. تو عزیزان محترم، جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ اللہ کے راہ میں اپنے بیٹے کو اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. صبح ہوئی، انہوں نے اپنے بیٹے سے بتایا، وہ بھی معصوم، یہ عام بیٹا تھوڑی نہ رہا. کہا بابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ راہ خدا میں حکم خدا ہے یہ، آپ اس کو ٹالیے نہیں. انہوں نے شفقت پدری کے اعتبار سے پوچھا کہ بھائی ہم تو کر رہے ہیں، ہم کو حکم ہوا، بیٹے ہو تم میرے، لیکن ذبح تو تمہیں ہونا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم شرف پانے کے لیے ہم تمہارے گردن میں چھری چلا دیں اور تمہاری رضا نہ ہو. دیکھیے یہی بتا دیا کہ معصوم کون ہوتا ہے. حکم خدا اگر ہے تو جس کا بیٹا ہے، باپ خود مرنا چاہتا ہے لیکن اولاد کو مرتا نہیں دیکھ سکتا. تو جہاد معصوم یہی ہے، جہاد قرآنی یہی ہے، جہاد الہی اللہ کی طرف سے جو حکم جہاد ہے وہ یہی ہے. اس کا معنی کہ اگر جان پر بھی بنائے تو اپنی جان آدمی دے دیتا ہے، لیکن اولاد کی جان کے لیے پیچھے رہ جاتا نہیں. ہمارا بیٹا بچ جائے اور ہم چاہے مار دے جائیں، لیکن ابراہیم جو رسول اور علی کے جد ہیں، جو معصوم ہیں، خدا قسم وہ دیکھے کیا کیسے جہاد. مال راہ خدا میں صرف تو بڑے بڑے کر دیتے ہیں، اس لیے مال بہت ہے، تھوڑا راہ خدا میں دے دیا. پورا مال قربان کرنے والے ہمیں چندی لوگ ملے. ماضی میں یا تو ابراہیم ملے اور یا دور حاضر میں جناب خدیجہ ملی. چونکہ ابراہیم لمیٹڈ امیر تھے، یہ ان لمیٹڈ امیر تھی. ان کے زمانے میں ان کے لیبل کا کوئی نہیں تھا، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، سب راہ خدا میں صرف کر دیا. دو ہی ذاتیں ملتی ہیں جنہوں نے اسلام کو سب کچھ دیا، کچھ لیا نہیں. خدیجہ نے سارا مال دے دیا، ابو طالب نے ساری اولاد دے دی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور فرما رہے آپ ایک اور صلوات پڑھ دیں عظمت آل محمد پر. تو بس تیزی سے بات آگے بڑھ رہی ہے اور وقت اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ سلسلہ وار گفتگو ہے، بتائید اہل بیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا. بس بات کو مکمل کر دوں آج کی تقریر کو کہ جناب ابراہیم نے پوچھا تو کہا کہ بابا مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. آپ سنیے، جو لوگ کہتے ہیں نبوت سے امامت کو بڑھاتے ہیں، ہم کیا، ہماری اوقات کیا، آپ کیا، آپ کی اوقات کیا. کون بتائے گا کہ نبوت کی حد کیا ہے، کون بتائے گا امامت کی حد کیا ہے کہ حد سے بڑھا دیتے ہیں. کیا بڑھا دیتے ہیں؟ فضیلت کے معاملے میں ہم نہیں بڑھاتے ہیں. آئیے دیکھیے، نبوت جب جہاد محو جہاد ہوتی ہے اور حکم ہوتا کہ جان جائے گی، گردن پہ چھری چلے گی، تو کہتے ہیں ایک معصوم دوسرے معصوم سے کہتا ہے نبوت، ایک نبی دوسرے نبی سے کہتا ہے، ایک رسول دوسرے رسول سے کہتا ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمیں صابرین میں پائیں گے، صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور امامت وہ ہے کہ جب وہاں محضر نامہ کربلا کا سنایا گیا تو رسول سے حسین نے کہا نانا انشاءاللہ آپ ہمیں شاکرین میں پائیے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں آپ، توجہ ہے حضرات کی. تو یہ ہے عظمت نبوت اور عظمت امامت. یہ ہم نے نہیں، اللہ نے ہی منتخب کیا ہے، ہم اور آپ نہیں ہیں، خدا کی قسم. تو جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے لٹا دیا. اب جب چھری کے نیچے لٹا دیا، اللہ نے دمبا بھیج دیا. آج پوری دنیا میں عید الاضحیٰ کو اس کی سنت پر عمل ہوتا ہے. جو حج پہ جاتے ہیں وہاں تو واجب ہے قربانی کرنا مینا میں، کیونکہ حج ایک رکن کا نام نہیں، کئی رکن، صفا مروہ میں سعی، طواف خانہ کعبہ، مصلی ابراہیم پہ نماز، حجر اسود کا بوسہ، 3 شیطانوں کو مارنا. کیا سننا ہے؟ حج جیسے نماز ایک عمل ہے
کہ سیدھے کھڑے ہو 2 رکعت پڑھ لی 3 رکعت پڑھ لی تو نماز ہو گئی. روزہ آپ نے دن بھر میں بھوکے پیاسے رہے اور جو شرائط ہیں روزے کے وہ آپ نے انجام دیا, آپ کا روزہ ہو گیا. لیکن حج جو ہے وہ کئی عمل مل کے تب ایک عمل حج کہلاتا ہے. جیسے صفا و مروہ کے پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرنا ہے, یعنی یہاں سے وہاں تک آپ کو جانا ہے. عزیزان محترم, طواف خانہ کعبہ کرنا ہے, یہ رکن ہے. کئی رکن جب ملتے تب حج بنتا ہے. اور مینا میں جا کے قربانی جو کی جاتی ہے, چاہے وہ اونٹ پہ کریں, جو بھی گوسفند جائز ہیں اسلام میں, وہ آپ ذبح کریں جا کے, بکرا, دمبا, اونٹ وغیرہ وغیرہ جو بھی جائز جانور ہیں ان کو قربان کیا جاتا ہے, تو یہ واجب ہو جائے گا. اور لیکن اگر آپ حج آپ پر واجب نہیں, اپنے گھر میں آپ کہیں جہاں بھی رہتے ہیں, جس ملک میں رہتے ہیں, جس وطن میں رہتے ہیں, جس شہر میں رہتے ہیں, وہاں اگر آپ کرتے ہیں تو وہ مستحب ہوتا ہے. اور مستحب کا ثواب واجب سے زیادہ ہوتا ہے, کہ مستحب میں اگر آپ نے کیا تو ثواب بہت زیادہ, نہیں کیا تو کوئی عذاب نہیں. واجب کیا تو ثواب, نہیں کیا تو عذاب ہوتا ہے. اور مستحب آپ پر واجب نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ نے راہ خدا میں قربانی پیش کی, خدا کی قسم توجہ فرمائیے گا, تو اللہ کی نظر میں محترم وہی ہوتا ہے. آج ملت مسلمہ قربانی بھی کر رہی ہے اور مفہوم جہاد کو سمجھ بھی نہیں رہی ہے. اگر قربانی دینا, سیکریفائز ہونا, سیکریفائز کرنا, خدا کی قسم, چاہے مال کے ذریعے, چاہے اولاد کے ذریعے, چاہے اپنی جان کے ذریعے, چاہے اپنے جانوروں کے ذریعے, چاہے اپنی جائیداد کے ذریعے, یہ جہاد کہلاتا ہے. راہ خدا میں صرف کرنے کے نام تم عید الاضحیٰ کو قربانی بھی کرتے ہو اور جہاد کو مطلب بھی الگ بتاتے ہو. تم چاہتے ہو کہ اسلام کی ہر سرحدیں بڑھ جائے, مسلمان کی تعداد زیادہ ہو جائے, مال آ جائے, حکومت آ جائے. حکومت حاصل کرنے کے نام جہاد اسلامی نہیں ہے, مال کا لے لینے کے نام جہاد اسلامی نہیں ہے, بلکہ راہ خدا میں لٹا دینے کے نام جہاد ہے, راہ خدا میں قربان ہو جانے کے نام جہاد ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. اور فرما رہے آپ, یہ ہے منزلیں. مزان محترم, تو بس ایک آخری بات اور ربط مصائب انشاءاللہ آگے کے مجالس میں جہاد اور قتال کے عنوان سے خطاب کرتا رہوں گا. بتائی دے اہل بیت, انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے, اور محظوظ وہی ہوتے ہیں جو محسوس کرتے ہیں. طواف خانہ کعبہ, مینا میں قربانی, میدان عرفات, حجر اسود, مصلی ابراہیم, طواف خانہ کعبہ کی نماز جو واجب ہے, سب آج جانتے ہو حج بنے گا. ابھی بھی حج پورا نہ ہوگا, کہ آپ دور حجر اسود پر بھیڑ ہوتی نہیں جا سکتے ہیں, تو ایسے اشارے سے چوم لیں. یہ پتھر کیوں چوما جا رہا ہے بھیا؟ کہ اگر آپ نے اگر جا سکتے ہاتھ لگا دیا تو بہت بہتر, اگر نہیں بھیڑ کی وجہ جا سکتے, کمزور ہیں, تو اشارے سے نیت کر لی تو گویا آپ نے اس کا بوسہ دے دیا. اگر حجر اسود کا بوسہ نہ دیا تو آپ نے جو مینا میں قربانی کی وہ مکمل نہ ہوگی, جو طواف کیا مکمل نہ ہوگا, جو نماز پڑھی وہ مکمل نہ ہوگی, مصلی ابراہیم پر نماز مصلی بنایا مکمل نہ ہوگی, احرام باندھا مکمل حج نہ ہوگا, صفا مروہ میں جو کاندھے اچکا کے دوڑے یہ آپ کا حج مکمل نہ ہوگا. عزیزان محترم کا کیوں نہ ہوگا؟ کہ سب تو کر لیا اور ایک پتھر کو نہیں چوما. عزیزان محترم کا پتھر کو اگر پوجا جائے تو بت پرستی ہو جائے, اور یا اللہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو چموا رہا ہے, پتھر وہ بھی ہے, پتھر یہ بھی ہے. عزیزان محترم کا بھئی نسبت کا معاملہ ہے کہ حجر اسود محترم کیوں ہوا؟ کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا, اور جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا. جب تعمیر نہ ہوئی تو رسول کے ہاتھ سے اسے اس میں نصب کیا گیا تھا. کہ حجر اسود کی تاریخ کیا ہے؟ آخری آدمی تک توجہ پوری دنیا میں جہاں بھی یہ مسجد علی ابن ابی طالب وادی الکبیر کی مرکزی امام بارگاہ مسقط سے جو مجلس سے یہ نشر ہو رہی ہیں, جو لوگ بھی سن رہے ہیں اور جو بارگاہ میں بیٹھ کر سن رہے ہیں انتظامیہ جملہ سماعتوں کے حوالے, کہ یہ اس کی تاریخ کیا ہے؟ کہ جب جناب آدم جنت سے زمین پر بھیجے گئے تھے, فراق جنت میں جناب آدم جب زمین پر آئے تھے کوئی نہیں تھا, تنہا تھے. تو ایک پتھر تھا, اس پتھر پر بیٹھ کر اپنی فراق جنت میں رویا کرتے تھے اور روتے روتے اس پتھر پر وقت گزارا. تو اللہ نے اس پتھر کو ایسا محترم کیا کہ اگر عام پتھر کو کوئی سامنے پوجے تو بت پرستی ہو جائے, اگر حجر اسود کو کوئی چومے نہ تو اس کا حج نامکمل ہو جائے. اب جملہ سماعتوں کے حوالے, اما آدم جیسا جو جنت کے فراق میں روئے, اس کا مطلب اشک عزا, ایک پتھر جو بت پرستی کی طرف لے جاتا ہے, لیکن اگر اشک عزا سے جڑ جائے تو احترام کے قابل ہوتا ہے. اب پتہ چلا حسین پہ رونا کتنا محترم ہے.
सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमा रहे आप मौला आपको सलामत रखे। ये अयाम बड़े क़यामत के अयाम हैं। जहरा का भरा घर करबला में उजड़ गया, चमने जहरा वीरान हो गया। अल्लाह अकबर। जनाब जहरा अपने बाबा के यहाँ बैठे हुए, इतने में महज़रनामे शहादत हुसैन आ गया। रसूल ने रोना शुरू किया। शहजादी पूछती बाबा क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? कहा अभी भी जिब्रील आए थे और महज़रनामे शहादत हुसैन बयान करके गए हैं, और कहा कि जब एक वक्त आएगा कि मेरा नवासा हुसैन करबला के मैदान में 3 शब रोज का भूखा प्यासा मार डाला जाएगा, जख्मों से चूर चूर। अल्लाह अकबर। तो कहा बाबा क्यों ने कहा आप रहोगे उस वक्त? कहा बेटी इसीलिए तो रो रहा हूं कि मैं ना रहूंगा। कहा बाबा ये बताइए कि मैं अली होंगे? कहा अली भी ना होंगे। कहा बाबा मैं रहूंगी। कहा बेटी आप भी ना रहेंगी। कहा बाबा मेरा बेटा हसन तो होगा बड़ा भाई हुसैन का। कहा वो भी ना रहेगा। तो कहा बाबा जब कोई ना होगा, आप ना होंगे, अली ना होंगे। आज़ादारों आपकी आवाज़ें बुलंद है, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। आज़ादारों एक मरतबा कहा कि शहजादी ने बाबा जब आप भी ना होंगे, अली भी ना होंगे, मैं भी ना रहूंगी, हसन भी ना होंगे, तो मेरे लाल हुसैन पर रोएगा कौन? राह खुदा में कत्ल किए जाएंगे। ठीक है अल्लाह की राह में हम कुर्बान तो कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। इसका मतलब शहजादी को इस बात की तमन्ना थी कि मेरे लाल हुसैन पर रोया जाए। अगर जहरा रहती तो जहरा रोती, रसूल रहते तो रसूल रोते, अली होते तो अली रोते, हसन होते। तो अब अपने रोने को कभी हल्का ना करना, बाबा से बुलंद रोना। शहजादी को इस बात का मलाल था कि बाबा जब आप ना होंगे, आप ना होंगे, अली ना होंगे, हसन ना होंगे, तो मेरे मजलूम हुसैन पर रोएगा कौन? रसूल ने कहा अल्लाह एक कौम पैदा करेगा, अल्लाह एक गिरोह पैदा करेगा जिसके बुजुर्ग हुसैन के ऊपर रोएंगे, जिसके जवान हुसैन के जवानों पर रोएंगे, जिसके बच्चे हुसैन के बच्चों पर रोएंगे, जिनकी नामूस है हुसैन की नामूस को रोएंगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हाँ आज़ादारों वो मजलिस ऐसी थी जो शहादत हुसैन से पहले खुद मौला हुसैन उस मजलिस में बैठे हैं। आज़ादारों जो लोग कहते हैं कि हुसैन पर रोना जो बिदअत बताते हैं, वो देखें कि शहादत से कब तस्वुर है, शहादत से रसूल भी रो रहे हैं, ज़हरा भी रो रही हैं, अली भी रो रहे हैं, खुद हसन भी रो रहे हैं। अरे हद ये है कि खुद मौला हुसैन अपनी शहादत पर रो रहे हैं। ए आज़ादारों हुसैन पर रो लो जी, ये जो अगले बरस समय और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर है, बुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाजिर है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हाँ आज़ादारों खुदा किसी गम में न रहा आपको अल्लाह रुला सिवाय गम अहले बैत गम हुसैन के। आज़ादारों एक मरतबा ये मजलिस हो ही रही थी, इतने में जिब्रील फिर आए और फिर कुछ लेकर आए और एक मरतबा रसूल खुदा को कुछ दिया। कहा बाबा जिब्रील आए थे, क्या दे के गए हैं? कहा बेटी जन्नत का काफूर और जन्नत का काफूर जिब्रील दे के गए हैं। कहा किस लिए? कहा बेटी अब मैं तुम्हारे दरमियान ज़्यादा देर न रहूँगा, ज़्यादा वक्त न रहेगा। को एक मरतबा कहा अल्लाह ने तुम्हारे बाबा के लिए जन्नत का काफूर भेजा। जब दुनिया से कोई जाता है और जब हुनूत किया जाता है, कफन पहनाया जाता है, तो काफूर लगाया जाता है। लेकिन मैं अल्लाह का हबीब हूँ, अल्लाह ने अपने हबीब के लिए जन्नत का काफूर भेजा है। तो एक मरतबा रसूल खुदा ने जनाब ज़हरा ने देखा कि बाबा को जो काफूर मिला था उसको लिया और एक मरतबा अली से कहा अली इस काफूर को लो, उसके 4 टुकड़े कर दो। मज़ेदारों पर मलिस तमाम है, क्या 4 टुकड़े कर दो। मौला अली ने 4 टुकड़े कर दिए और रसूल खुदा को पेश कर दिए। कहे रसूलुल्लाह हाजिर है। रसूल खुदा ने उन टुकड़ों को अपने हथेली पर रखा, एक टुकड़ा उठाया ज़हरा को दिया। कहा मेरी इस लखते जिगर, मेरी पारे जिगर, सबसे पहले तुम हमसे मुलाकात करोगी, ये अपने कफन में इसको रख लेना। ये जन्नत का ये शरफ है तुम्हारा कि जो मेरे पास है उस पर मेरा हक नहीं, इस पर आपका हक है। सबसे पहले हमसे आप मुलाकात करेंगी। उसके बाद दूसरा टुकड़ा लिया, अली को दिया। कहा या अली आपका मुसल्ला खून से रंगीन कर दिया जाएगा, या अली अपने कफन में रखवा देना, इस पर आपका हक है। एक मरतबा अल्लाह अकबर, एक मरतबा एक टुकड़ा उठाया हसन मुश्तबा को दिया। कहा ज़हरे हला हिल से जिगर के 72 टुकड़े तश्त में गिरेंगे, ए मेरे लाल, ए सिब्ते अकबर, इस पर आपका हक है। हसन मुश्तबा को दे दिया और एक टुकड़ा अली से कहा या अली आप मुझे गुस्ल कफन देंगे और ये टुकड़ा मेरे लिए है, जब मैं चला जाऊं तो मुझे गुस्ल
ٹکڑوں کا کفن دینا تو اس میں جنت کا کافور دے دینا۔ ایک مرتبہ زہرا نے کبھی علی کو دیکھا، کبھی حسن کو دیکھا، کبھی بابا کو دیکھا، کبھی اپنے لگتے جگر حسین کو دیکھا۔ ایک مرتبہ کہا بابا یہ بتائیے جنت کا کافور آیا، 4 ٹکڑے کیے، ایک اپنے لیے بھی رکھا، علی کو بھی دیا، مجھے بھی دیا، حسن کو بھی دیا، میرا حسین سے کیا خطا؟ ارے اس کے 5 ٹکڑے کرا لیتے۔ ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں کہ اللہ کی جو مرضی ہے بھئی 4 ہی ٹکڑے۔ کہا کیوں؟ کہا بھئی کافور اسے دیا جاتا ہے جسے کفن دیا جائے، کافور اسے دیا جاتا ہے۔ ذرا آپ کی آوازیں بلند ہے، اللہ اللہ۔ رسول نے کہا بیٹی میں نے 4 ٹکڑے اس لیے کرائے کہ اور 5واں ٹکڑا نہیں کرایا، حسین رہ گئے۔ کہا بھائی کافور اسے دیا جاتا ہے جسے کفن دیا جاتا ہے۔ ارے جب میں دنیا سے جاؤں گا مجھے کفن علی دے گا، میرا بھائی موجود رہے گا، اس لیے میں نے اپنے لیے رکھا۔ جب آپ جائیں گی تو آپ کو بھی علی کفن دے گا، آپ کو غسل دے گا، اس لیے آپ کو دیا۔ ارے جب حسن جائے گا تو اس کو حسین کفن دے گا، حسین غسل دے گا، اس کو دے دیا۔ ارے حسین کو اس لیے دیا، ارے اسے تو کفن ہی نہیں ملے گا۔ کربلا کے میدان میں دل کا بھوکا پیاسا مار ڈالا جائے گا۔ ارے کفن ملنا تو دور، کوئی امامہ لے جائے گا، کوئی پٹکا لے جائے گا، کوئی کرتا لے جائے گا، زہرا کا لال باد شہادت بے گورو کفن پڑا رہے گا۔ واہ محمد والیہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبون انقلبون۔ الہی بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا بارن بلند تیوازوں پر رحمت نازل فرما، بانیان مجلس اور انتظامیہ مجالس کی توفیقات میں اضافہ فرما، جہاں بھی شان حضرت قرار حسین کے ماتمداروں کی جان مال عزت اور ناموس کی حفاظت فرما۔ کرونا وائرس وبا کو پوری دنیا سے ختم کر دے تاکہ جو آن لائن مجلسیں ہو رہی ہیں مجالس آف لائن شروع ہو جائیں، جیسے عزاخانوں میں پوری دنیا میں فرش عزا بچھتا تھا اسی طرح سے مومنین جائیں گھروں میں فرش عزا بچھے، عزاخانوں میں، بارگاہوں میں۔ پروردگار جلد سے جلد اس سے ہمیں نجات مل جائے۔ دشمنان ازا دشمنان ولایت کو نست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کا ناصر امان میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون کہتا ہے کہ میں بن کے اسیر آئے ہوں، باندھ کر فوج تیری شام میں میں لائے ہوں، ہوش تیرے نہ اڑا دوں، ہوش تیرے نہ اڑا دوں تو میں زینب ہی نہیں، تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ میں بن کے اسیر آئے ہوں، باندھ کر فوج تیری شام میں میں لائے ہوں، ہوش تیرے نہ اڑا دوں، ہوش تیرے نہ اڑا دوں تو میں زینب ہی نہیں، تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں، تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں، تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں۔ میرے مظلوم کا دارین میں ہوگا ماتم، میں تیرے شہر میں کرواؤں گی برپا ماتم، سانس لینا نہ بلا دوں، سانس لینا نہ بلا دوں تو میں زینب ہی نہیں، تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں، تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں، تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں۔ کسر باتیں نہ ہلا دوں، کسر باتیں نہ ہلا دوں تو میں زینب ہی نہیں، تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں، تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں۔ میرے مظلوم کا دارین میں ہوگا ماتم، میں تیرے شہر
لینا نہ بلا دوں سانس لینا نہ بلا دوں تو میں زینب ہی نہیں تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں جشن سادات کے لٹنے پہ مناتا ہے تو شہر کو دے کے چرا اسے بجھاتا ہے تو مثل شمع نہ جلا دوں مثل شمع نہ جلا دوں تو میں زینب ہی نہیں تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں کسر باتیں نہ ہلا دوں کسر باتیں نہ ہلا دوں تو میں زینب ہی نہیں تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں کسر باتیں نہ ہلا دوں کسر باتیں نہ ہلا دوں تو میں زینب ہی نہیں تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں جشن سادات کے لٹنے پہ مناتا ہے تو شہر کو دے کے چرا اسے بجھاتا ہے تو مثل شمع نہ جلا دو مثل شمع نہ جلا دو تو میں زینب ہی نہیں تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں کسر باتیں نہ ہلا دوں کسر باتیں نہ ہلا دوں تو میں زینب ہی نہیں تخت تیرا نہ گرا دوں تو میں زینب ہی نہیں اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیبیاں راہ میں دلوں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیبیاں راہ میں دلوں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیبیاں راہ میں دلوں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا جانے سالار سے کیا کہتی رہی سنتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیبیاں راہ میں دلوں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا جانے سالار سے کیا کہتی رہی سنتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیبیاں راہ
میں دلوں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا جانے سالار سے کیا کہتی رہی سنتے رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیبیاں راہ میں دلوں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیبیاں راہ میں دلوں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا پردہ ہاتھوں سے بناتی تو بناتی کیسے تیرا سن ہاتھوں میں منہ اپنا چھپاتی کیسے کاش عباس یہاں ہوتا یہی کہتے رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیبیاں راہ میں دلوں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیبیاں راہ میں دلوں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا پردہ ہاتھوں سے بناتی تو بناتی کیسے تیرا سن ہاتھوں میں وہ اپنا چھپاتی کیسے کاش عباس یہاں ہوتا یہی کہتے رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیبیاں راہ میں دلوں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیبیاں راہ میں دلوں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا جانے سالار سے کیا کہتی رہی سنتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا جانے سالار سے کیا کہتی رہی سنتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیبیاں راہ میں دلوں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیبیاں راہ میں دلوں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیبیوں کے لیے آزار تھا آزار کے بعد آئی جب شام کے دربار میں بازار کے بعد ہر دربار میں وہ دستی رہی گڑتے رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیبیاں راہ میں دلوں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیبیاں راہ میں دلوں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیبیوں کے لیے آزار تھا آزار کے بعد آئی جب شام کے دربار میں بازار کے بعد ہر دربار میں وہ دستی رہی کرتے رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیبیاں
میں دروں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہ رہا بی بیاں راہ میں دروں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہ رہا چل بسے آن محمد اور اصغر نہ رہا غازیوں کا سمہائے اکبر نہ رہا سب کے سر نیزوں پہ تکتی رہی اور مرتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بی بیاں راہ میں دروں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا جانے سالار سے کیا کہتی رہی سنتے رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بی بیاں راہ میں دروں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بی بیاں راہ میں دروں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا چل بسے آن محمد اور اصغر نہ رہا غازیوں کا سمہائے اکبر نہ رہا سب کے سر نیزوں پہ تکتی رہی اور مرتے رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بی بیاں راہ میں دروں کے مارے لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری مڑک بھر مارے لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری مڑک بھر مارے لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری مڑک بھر مارے لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری مڑک بھر مارے لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری مڑک بھر مارے لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری کرنے ہے شاد اکبر دے کرنے ہے شاد اکبر دے حسرت نہ پورے میرا اکبر مارے لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری میرا اکبر مارے لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری میرا اکبر مارے لوکاں نے رہ گئی رسم ادھوری کرنے ہے شاد اکبر دے کرنے ہے شاد اکبر دے حسرت نہ پورے میرا اکبر مارے لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری کرنے ہے شاد اکبر دے کرنے ہے شاد اکبر دے حسرت نہ پورے میرا اکبر مارے لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری میرا اکبر مارے لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری میرا اکبر مارے لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری میرا اکبر مارے لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری نہ رسم کتے کوئی اکبر دی نہ بابا مہدی لائے نہ رسم کتے کوئی اکبر دی نہ بابا مہدی لائے نہ سیج سجائی سغرا نے نہ سیج سجائی سغرا نے جکو کھا گئی ویر جگورے میرا اکبر مارے لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری کرنے ہے شاد اکبر دی کرنے ہے شاد اکبر دی حسرت نہ پورے
رسم ادھوری میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری او نہ رسم کتے کوئی اکبر دی نہ بابا میں نہیں لائے نہ رسم کتے کوئی اکبر دی نہ بابا میں نہیں لائے نہ سیج سجائے سغرانے نہ سیج سجائے سغرانے دیکھو کھا گئی ویر جدورے میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری وہ کرنے ہے شاد اکبر دے وہ کرنے ہے شاد اکبر دے اٹھائی حسرت نہ پورے میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری او ہم شکل میں نان دا یوسف تو زیادہ سونا ہم شکل میں نان دا یوسف تو زیادہ سونا میدان چ امت نے رول دتا میدان چ امت نے رول دتا اے چاوڑ پتر ضرورے میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری وہ کرنے ہے شاد اکبر دے وہ کرنے ہے شاد اکبر دے اے اٹھائی حسرت نہ پورے میرا اکبر ماریا لوکاں نے رہ گئی رسم ادھوری میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری او ہم شکل میں نان دا یوسف تو زیادہ سونا ہم شکل میں نان دا یوسف تو زیادہ سونا میدان چ امت نے رول دتا میدان چ امت نے رول دتا ہے چاوڑ پتر ضرورے میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری وہ کرنے ہے شاد اکبر دے وہ کرنے ہے شاد اکبر دے اٹھائی حسرت نہ پورے میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری آواز آئی ہے عرشا تو شبیر خدا راضی ہے آواز آئی ہے عرشا تو شبیر خدا راضی ہے نبیا ولیاں تو بد گئی ہے نبیا ولیاں تو بد گئی ہے ناشاد تیرے منظورے میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری اللہم صلی علی محمد وآل محمد متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلی جدکا و ابیک السلام علیکہ وعلی امکا و اخیک السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدتی نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، یا سلطان العرب والعجم، یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام علیک یا صاحب العصر والامر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، الامان الامان من فتن الزمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک۔ الصلاة والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔